بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سارہ علیہ السلام کا ذکر۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پیغمبر اسلام کی بیوی اور حضرت اسحاق علیہ السلام کی ماں ہیں۔ ان کا فرشتوں سے بولنا اور فرشتوں کا ان سے یہ کہنا کہ تم سارے گھر والوں پر خدا کی رحمت اور برکت ہے، قرآن میں مذکور ہے۔ ان کی پارسائی اور ان کی دعا قبول ہونے کا ایک قصہ حدیث میں آیا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام ہجرت کر کے شام کو چلے، یہ بھی سفر میں ساتھ تھیں، راستے میں کسی ظالم بادشاہ کی بستی آئی۔ اس کم وقت سے کسی نے جا لگایا کہ تیری عملداری میں ایک بیوی بڑی خوبصورت آئی ہے۔ اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلا کر پوچھا کہ تمہارے ہمراہ کون عورت ہے؟ آپ نے فرمایا میری دین کی بہن ہے۔ بیوی اس لیے نہیں فرمایا کہ وہ ان کو خاوند سمجھ کر مار ڈالتا۔ جب وہ وہاں سے لوٹ کر آئے تو حضرت سارہ رضی اللہ عنہ کہا کہ دیکھو میری بات جھوٹی مت کر دینا، اور ویسے تم دین میں میری بہن ہی ہو۔ پھر اس نے حضرت سارہ کو پکڑوا بلایا۔ جب ان کو معلوم ہوا کہ اس کی نیت بری ہے، انہوں نے وضو کر کے نماز پڑھی اور دعا کی، اے اللہ اگر میں تیرے پیغمبر پر ایمان رکھنے والی اور ہمیشہ اپنی آبرو بچانے والی ہوں تو اس کافر کا مجھ پر قابو نہ چلنے دیجیے۔ بس اس کا یہ حال ہوا کہ لگا ہاتھ پاؤں دے دے مارنے، پھر تو خوشامد کرنے لگا اور کہا کہ اللہ سے دعا کرو کہ میں اچھا ہو جاؤں۔ میں پختہ عہد کرتا ہوں کہ کچھ نہ کہوں گا۔ ان کو بھی یہ خیال آیا کہ اگر مر جائے گا تو لوگ کہیں گے کہ اسی عورت نے مار ڈالا ہوگا۔ غرض اس کے اچھا ہونے کی دعا کر دی، فوراً اچھا ہو گیا۔ اس نے پھر شرارت کا ارادہ کیا، آپ نے پھر بد دعا کی، اس نے پھر منت سماعت کی، آپ نے پھر دعا کر دی۔ غرض 3 بار ایسا ہی قصہ ہوا۔ آخر جھلا کر کہنے لگا کہ تم کس بلا کو میرے پاس لے آئے؟ ان کو رخصت کرو۔ اور حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو اس نے ظلم سے باندی بنا رکھا تھا، قبطیوں کی قوم سے تھیں، اور اسی طرح خدا نے ان کی عزت بھی بچا رکھی تھی، خدمت کے لیے ان کے حوالے کی۔ ماشاء اللہ عزت آبرو سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ گئیں۔ فائدہ بیویوں، دیکھو پارسائی کیسی برکت کی چیز ہے۔ ایسے آدمی کی کس طرح اللہ تعالیٰ نگہبانی کرتے ہیں۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ نماز سے مصیبت ٹلتی ہے اور دعا قبول ہوتی ہے۔ جب کوئی پریشانی ہوا کرے بس نفلوں میں لگ جایا کرو اور دعا کیا کرو۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔